بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بڑے پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، کہ ہم ہی جانتے ہیں کہ کس طرح یہ ماہ رمضان المبارک کو ہم گزار رہے ہیں، کیونکہ نہ مساجد میں باجماعت نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، نہ یہ کہ باجماعت مصلیوں کے ساتھ افطار کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جو یہ مرض ہے اس میں دوری اختیار کرنی چاہیے، اسی لیے ہم اس پر پابندی کرتے ہوئے اپنے اپنے ہی گھروں میں عبادتوں میں مشغول ہیں۔ اور یہ مرض نہ صرف ہمارے شہر بلکہ ساری دیش میں اور ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہم اسی کے سلسلے میں فکر مند تھے کہ اسی اثنا میں ہم نے یہ پڑھا کہ منصف اخبار روزنامہ منصف یکم میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جو بعنوان زکوٰۃ فضائل و مسائل۔ یہ آرٹیکل مفتی محمد عارف باللہ قاسمی صاحب کی جانب سے شائع کیا گیا ہے، تو چنانچہ وہ اپنے آرٹیکل میں جو فضائل لکھ رہے ہیں اس میں ایک مصائب کا بھی جملہ آ گیا ہے کہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمانوں ہی کو دی جائے گی، غیر مسلموں کو دینا درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ غیر مسلم کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کون غیر مسلم ہیں۔ تو چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے قادیانی، مہدوی اور شیعہ کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، چونکہ میرا تعلق شیعہ امامیہ اثنائے عشری سے ہے، تو میں نے چاہا کہ ایک اپنی جانب سے بھی ایک بیان جاری کروں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی میری نظر سے یہ مضمون گزرا تو میں نے منصف اخبار کے جو ذمہ دار ہیں ان سے میں نے بات کی ہے، تو چنانچہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انشاءاللہ تعالی بروز جمعہ اعتذار شائع ہوگا۔ تو میں نے ان سے معروضہ کیا کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، جتنا ہو سکے جلد آپ حضرات کو چاہیے تھا کہ نہ صرف اداریہ کی جانب سے بلکہ ہمارے مفتی محمد عارف باللہ قاسمی صاحب کی جانب سے بھی اعتذار شائع ہونا چاہیے، کیونکہ مفتی صاحب نے ہم کو غیر مسلم ثابت کر دیا، ثابت تو نہیں کیا، کہہ دیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں وہ پیش کروں۔ آپ حضرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے والے کسی بھی شخص کو کافر نہیں کہتے، اور اکثر فقہا کا یہی مذہب ہے۔ نیز امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ گار سب مومن ہیں، کافر نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے امام ابو حنیفہ کے جو فتاوے ہیں وہ پیش کر دیے۔ اب
امام شافعی کیا فرماتے ہیں وہ بھی میں اپنے ناظرین تک اور ہمارے مفتی محمد عارف باللہ قاسمی صاحب تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی، میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے والے کسی شخص کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہتا، بروایت دیگر ظاہری طور پر تعویل کرنے والوں کو کسی گناہ کی بنا پر کافر نہیں سمجھتا۔ وہ چنانچہ جب ہم بھی قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ فرما رہے ہیں کہ کافر نہیں کہہ سکتے، اور پھر اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے بہت بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے ہیں، نان مسلم ناٹ الاؤ، تو جو مسلم نہیں ہے ان کا داخلہ ممنوع ہے، وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے۔ مگر دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت ویزے بھی دے رہی ہے اور شیعہ حضرات بھی حج کر رہے ہیں، مہدویہ بھی حج کر رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ ہم کو نان مسلم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ وہ اپنے اس بیان پر پھر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ دو قول کافی ہیں، مگر پھر بھی میں یہاں پر ایک امام محمد غزالی کا کیا بیان ہے وہ بھی سناتے ہوئے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کروں کہ فرماتے ہیں کہ عقائد بے چینی سے اس لیے نجات نہیں پا سکتے کہ شہرت پسندوں نے اس میں ہر وہ چیز ڈال دی ہے جس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں۔ مسلمانوں کے دو عظیم فرقے ہیں، اور فرمائیں کہ کیا فرما رہے ہیں، مسلمانوں کے دو عظیم فرقے ہیں، شیعہ اور سنی، دونوں فرقے وحدانیت خدا اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جس سے عقائد کے اصول تشکیل پاتے ہیں، ایک دین وجود میں آتا اور مطلوبہ نجات مل سکتی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو عظیم فرقے ہیں۔ ہم آپ سے کبھی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیے، اگر ہم زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے تو آپ کہتے کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، چلیے یہاں تک بات درست ہے، مگر آپ نے جو غیر مسلم میں ہم کو شامل کر دیا، برائے کرم اس کی تردید فرمائیں۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، سنی علماء ہیں، جو مفتیان قوم ہیں، وہ بھی اس بات سے متفق نہیں ہوں گے کہ جو خبر شائع کی گئی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔